بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے 18 ذوالحجہ سن 1935 ہجری کو۔ آپ کی شہادت کے ساتھ ساتھ ایک اہم اور بنیادی مسئلہ جو آج کل لوگوں میں بہت زیادہ عروج پا رہا ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ مشہور بھی کر رہے ہیں اور اس کو غلط رنگ دے کر اس کو اپنے اپنے مسلک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا نام ہے یوم غدیر یا غدیر خم کہا جاتا ہے۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ مختصر آپ اس کا پس منظر اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ غدیر خم جو ہے تو یہ ایک چھوٹے سے چشمے یا ایک جھیل کا نام تھا۔ تو اس کے قریب پانی، چونکہ پانی وہاں پر پہلے سے موجود تھا اور درخت وغیرہ بھی تھے، اس لیے جو آنے جانے والے قافلے تھے اس جگہ پر رکا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف کچھ لوگوں کا سربراہ بنا کر وہاں روانہ کیا، اور وہاں کے جو ان کے جو مال تھا اور بیت المال کا جو مال تھا اس کو تقسیم کرنے کے حوالے سے کچھ احکامات صادر فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بیت المال کا جو مال تھا اس کو تقسیم کیا، اس کے علاوہ جو وہاں جو لوگ ٹیکس دیتے تھے، جزیہ دیتے تھے، اس کو تقسیم کیا گیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے آپ کے اس مال کے تقسیم ہونے پر اعتراض کیا، اور یہی اعتراض اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کیا گیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتدا میں ان کو انفرادی طور پر سمجھانے کی کوشش کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے حوالے سے آپ کو قائل کیا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ حج کے موقع پر حج کے لیے تشریف لے گئے، اور حج سے واپسی پر پھر وہاں اس مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ ہے اللہ جو مجھے دوست بنائے تو وہ حضرت علی کو بھی دوست بنائے، یا کہ جو مجھے دوست بنائے گا وہ علی کو بھی دوست بنائے گا، یا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ اب کچھ لوگوں نے، چونکہ یہ خطبہ جو تھا یہ 18 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کچھ لوگوں نے اس ارشاد کی روشنی میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اقرار تھا، حالانکہ یہ آپ کی خلافت کا اقرار نہیں تھا، بلکہ جن لوگوں کے دلوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکوک و شبہات تھے ان کی شکوک و شبہات کو دور کرنا تھا۔ اور بعض صحابہ خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ہمارے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی، اور دل کے اندر جتنے بھی شکوک و شبہات تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ اب اس دن کو 18 ذوالحجہ کو عید غدیر کا نام دے کر عید بناتے ہیں، اور یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ شہادت کا دن بھی ہے، اور ان سے بغض رکھتے ہوئے اس دن کو عید کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، اس کے علاوہ کسی اور عید کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کی وجہ سے اس دن کو عید غدیر بناتے ہیں، اور یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب مقرر کیا، حالانکہ یہ خلافت اور نائب مقرر نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو لوگوں کے دل کے اندر بسانے کے لیے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔